قیامت کی نشانیوں کی خبر دینا اور خبر کے مطابق ان کا ظہور۔ شیخین نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت جڑ پکڑ جائے گی، شراب نوشی عام ہوگی اور زناکاری ظاہر ہوگی۔ شیخین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا، جب امانت ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے پوچھا، امانت کا ضیاع کیسے ہوگا؟ فرمایا، جب امر غیر اہل کو سونپ دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ شیخین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا، ما المسؤول عنها بعلم من السائل، البتہ میں اس کی نشانیاں تمہیں بتاتا ہوں۔ جب تم دیکھو کہ باندی نے اپنی مالکہ کو جنا ہے تو یہ اس کی ایک نشانی ہے، اور جب تم برہنہ پاؤں اور گونگے بہروں کو زمین کا بادشاہ دیکھو تو یہ اس کی ایک نشانی ہے، اور جب تم دیکھو کہ جانور چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں تو یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ بزار نے عمر بن عوف سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت عین مکر و فریب کے سن ہوں گے، جن میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، اور خائن امانت دار ہوگا اور امانت دار خائن۔ ان سالوں میں رویبضہ گویا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، رویبضہ کیا ہے؟ فرمایا، حقیر و خسیس آدمی عام لوگوں کے معاملات میں بحث کرے گا۔ حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل روایت کی ہے۔ طبرانی نے اوسط میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے ہے کہ فحش و تفحش، یعنی بدی کرنا اور بدی کا حد سے بڑھ جانا، اور قطع رحمی، اور امین کو خائن بتانا اور خائن کو امین کہنا ہے۔ طبرانی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ اولاد غصہ ور ہوگی، بارش کم ہو جائے گی، بد لوگوں کا دور دورہ ہوگا، اور علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ اجنبی لوگوں سے تو حسن سلوک ہوگا، مگر رحمی رشتہ داروں سے قطعیت ہوگی، اور ہر قبیلہ کے منافق قبیلے کے سردار بن جائیں گے۔ اور علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ محرابوں کو منقش کیا جائے گا، مگر دل ویران و خراب ہوں گے، اور قبیلہ میں مسلمان غلام سے زیادہ ذلیل ہوگا، مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ اکتفا کریں گے۔ اور علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ بچوں کی بادشاہت اور عورتوں کی حکومت ہوگی، اور ان سے مشورے لیے جائیں گے۔ دنیا کی ویران جگہیں آباد ہوں گی اور آباد جگہیں ویران ہوں گی۔ آلات موسیقی، ڈھول باجا وغیرہ اور شراب نوشی کی فراوانی ہوگی، اور زنا سے بکثرت بچے پیدا ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا، کیا وہ لوگ مسلمان ہوں گے؟ فرمایا، ہاں، مسلمان ہی ہوں گے۔ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ شوہر بیوی کو طلاق دے گا، پھر وہ مرد اسی فرش پر مقیم رہے گا جب تک یہ دونوں یکجا رہیں گے، زنا کرتے رہیں گے۔ طبرانی نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ کتاب اللہ کو آر جانا جائے گا اور دنیا کی مدت سمٹ جائے گی، قحط سالی کی وجہ سے پھل کم پیدا ہوں گے، امانت دار کو مشکوک اور مشکوک کو امانت دار سمجھا جائے گا، اور جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، فتنہ و فساد کی کثرت ہوگی۔
بغاوت و حسد اور بخل کا غلبہ ہوگا، لوگوں کے درمیان امور مختلف ہو جائیں گے، خواہشات کی پیروی ہوگی، ظن و گمان سے فیصلہ کیا جائے گا، علم قبض کر لیا جائے گا اور جہالت عام ہوگی، اولاد غصہ ور ہوگی اور سردی میں گرمی ہوگی، بدیاں علل اعلان کی جائیں گی اور زمین کو خون سے سیراب کیا جائے گا۔ طبرانی نے اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ بدعملی، بخل عام ہو جائے گا، خائن کو امین اور امین کو خائن کہنے کا ظہور ہوگا، اور دعول ہلاک ہوں گے اور تحوت کا غلبہ ہوگا۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعول اور تحوت کیا ہے؟ فرمایا، دعول لوگوں کے چہرے اور ان کی عزت دار لوگ، اور تحوت وہ لوگ ہیں جو پست و خوار ہیں، جو لوگوں کے پاؤں تلے رہتے تھے، جن کی کوئی پرواہ تک نہ کرتا تھا۔ نیز امیر المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ غصہ ور بچے پیدا ہوں گے اور بارش گرمی برسائے گی اور کمینوں کا غلبہ ہوگا اور عزت والے کمتر ہو جائیں گے اور چھوٹے بڑوں پر اور کمینے عزت والوں پر جرأت کریں گے۔ تجارت کی بہتات اور مال کی فراوانی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ طبرانی نے اوسط میں اور حاکم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمانہ متقارب ہو جائے گا تو اطلس کے لباس کی کثرت ہو جائے گی، تجارت کی بہتات ہوگی اور مال کی فراوانی ہوگی، اور مالدار کی تعظیم اس کے مال کی وجہ سے کی جائے گی، فواحش کی کثرت ہوگی اور چھوکروں کی حکومت ہوگی، عورتیں زیادہ ہوں گی اور حکمران ظالم ہوں گے، ناپ تول میں کمی ہوگی اور آدمی کتوں کے بچوں کو پالے گا اور کتوں کی پرورش اولاد کی پرورش سے بہتر کی جائے گی، بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر رحم نہ ہوگا، زنا کے بچوں کی کثرت ہوگی۔ طبرانی نے بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا، قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ بدوں کی عزت و توقیر ہوگی اور اخیار کی ذلت و پستی، باتوں کے دروازے کھلے ہوں گے اور عمل مفقود ہوگا۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہلال کو روبرو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ 2 راتوں کا چاند ہے، مسجدیں رہ گزر ہو جائیں گی اور اچانک موت کی کثرت ہوگی۔ بخاری نے تاریخ میں طلحہ بن ابی حدار رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے ہے کہ لوگ ہلال کو دیکھ کر کہیں گے یہ 2 راتوں کا چاند ہے، حالانکہ وہ پہلی ہی رات کا ہوگا۔ بزار و طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ سر راہ جمع کریں گے جس طرح گدھے جفتی کرتے ہیں۔ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب ہر قبیلے کا سردار منافق ہوگا۔ طبرانی نے اوسط میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ قبیلے کا سردار منافق ہوگا۔ امام احمد و بزار اور طبرانی و حاکم نے صحیح بتا کر ابن مسعود سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ آدمی سلام کرے گا اور وہ سلام کا جواب نہیں دے گا مگر جان پہچان کو، اور تجارت پھیل جائے گی یہاں تک کہ بیوی اپنے شوہر کی مدد کرے گی، صلہ رحمی منقطع ہو جائے گی اور جھوٹی گواہی دی جائے گی اور
سچی گواہی چھپائی جائے گی۔ آدمی مسجد کے قریب سے گزر جائے گا مگر مسجد میں نماز نہ پڑھے گا۔ طبرانی نے عطاء بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ آدمی سلام نہیں کرے گا مگر اسی کو جسے وہ جانتا ہوگا، اور یہاں تک کہ مسجدیں رہگزر بن جائیں گی۔ طبرانی نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ انصاری سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ بارش کی کثرت ہوگی مگر سبزہ کم ہوگا، قاری کثرت سے ہوں گے مگر فقیہ کم ہوں گے، عمرہ کی کثرت ہوگی مگر امینوں کی کمی ہوگی۔ امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کی سرزمین سبزہ زاروں اور نہروں سے بدل جائے گی، یہاں تک کہ عراق سے مکے کو سوار روانہ ہوگا اور اسے خوف نہ ہوگا مگر راستہ بھٹکنے کا۔ ابو یعلا نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمانہ سمٹ جائے اور سال مہینے کے برابر اور مہینہ جمعے کے برابر اور جمعہ ایک دن کے برابر معلوم ہوگا، اور دن اتنی جلدی گزر جائے گا جیسے پھوس کا گٹھر جلتا ہے۔ امت جب 6 چیزوں کو حلال جان لے گی تو اس کی ہلاکت لازمی ہوگی۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت 6 چیزوں کو حلال جان لے گی تو اس کی ہلاکت لازمی ہو جائے گی، جب ان میں سے ایک دوسرے پر لعنت کا ظہور ہوگا اور وہ شراب نوشی کریں گے اور ریشم کا لباس پہنیں گے اور لوگوں کو غلام بنا لیا جائے گا، اور مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ اکتفا کریں گے تو ان کی ہلاکت قریب ہوگی۔ ابن ماجہ و بہقی نے سنن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں میں فخر و مباحات کریں گے۔ ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد تم مسجدوں کو اونچا بناؤ گے جس طرح کہ یہود نے اپنے کنیساؤں کو اونچا بنایا اور جس طرح نصارہ نے اپنے گرجاؤں کو بلند بام بنایا۔ ابن ماجہ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کسی قوم کا عمل اتنا برا نہ ہوا جتنا کہ ان کا جنہوں نے اپنی مسجدوں کو نقش و نگار سے مزین کیا۔ حاکم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ میراث تقسیم نہ کی جائے گی اور دشمن کی غنیمت سے خوشی نہ ہوگی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امر ثانی تو پایا جاتا ہے اور امر دوم کے مبادی ظاہر ہو چکے ہیں، اس لیے کہ موجودہ زمانے کے وزراء نے بہت سے وارثوں کو ان کی میراث سے محروم کر دیا ہے۔ حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع بتا کر روایت کی کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمین عرب لہلہاتے باغوں اور نہروں سے بدل جائے گی۔ حاکم نے صحیح بتا کر اور بہقی نے سنن میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسجدیں رہگزر بن جائیں گی، یہاں تک کہ آدمی جانے پہچانے شخص کو ہی سلام کرے گا، یہاں تک کہ بیوی اور اس کا شوہر دونوں تجارت کریں گے، یہاں تک کہ گھوڑوں اور عورتوں کی قیمت گراں ہو جائے گی، اس کے بعد دونوں ارزاں ہو جائیں گے، پھر قیامت تک گراں نہ ہوں گے۔
دیلمی نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی حارثہ کے ایک شخص سے فرمایا، اے فلاں، کیا تم جہاد نہ کرو گے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے پودے لگائے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے جہاد کیا تو وہ پودے ضائع ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پودوں سے جہاد بہتر ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر اس نے جہاد کیا، واپسی پر پودوں کو دیکھا تو وہ نہایت عمدہ احسن پودے تھے۔ ابن عساکر نے الحسن بن محمد علوی سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں بچپن میں کوفہ کی جامع مسجد میں تھا جبکہ قرامطہ جو کہ ملاحدہ روافض کی قوم تھی اور خلافت عباسیہ میں انہوں نے خروج کیا تھا، حجرہ اسود کو لائے تو اہل کوفہ نے امیر المومنین مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک روایت بیان کی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گویا میں اسود دندانی کو جو کہ حام کی اولاد سے ہے دیکھ رہا ہوں کہ اس نے میری اس مسجد کے 7ویں کنگرے سے حجرہ اسود کو گرایا ہے، اس کا نام رحمہ ہے، علماء اس کا نام رحمہ ہا کے ساتھ بتاتے ہیں۔ راوی نے بیان کیا، جب قرامطہ مسجد کے اندر آئے تو ان کے سردار نے کہا، اے رحمہ اٹھ، تو اسود دندانی جو کہ اولاد حام سے تھا جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا، اٹھا اور اسے حجرہ اسود دے کر کہا، اسے مسجد کی چھت پر لے جا اور اوپر سے اسے گرا دے۔ تو حجرہ اسود کو لے کر مسجد کی چھت پر چڑھا اور وہ پہلے کنگرے کے قریب سے اسے گرانے لگا تو ایک انسان نے دوسرے کنگرے کی طرف دھکیل دیا، پھر جب وہ اسے وہاں سے گرانے لگا تو تیسرے کنگرے کی طرف دھکیل دیا، یہاں تک کہ وہ 7ویں کنگرے کے پاس پہنچے اور وہاں سے اس نے حجرہ اسود کو گرا دیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے قول کی صداقت پر لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ کس طرح ان کی غیبی خبر صحیح ثابت ہوئی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ خبر دینا رائے زنی کی قبیل سے نہیں کہا جا سکتا، البتہ انہوں نے ربانی تائید اور اس کی توثیق سے یہ خبر دی، حالانکہ کرامطہ کا فتنہ اور ان کا حجرہ اسود کو لینا 317 ہجری کا واقعہ تھا۔ وہ معجزات جو دعاؤں کے مقبول ہونے میں ظہور میں آئے، بارش کے لیے دعا فرمانا اور فوراً بارش کا ہونا۔ شیخین نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگوں کو خشک سالی پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ممبر شریف پر خطبہ دے رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مال تباہ ہو گیا، بچے بھوکے مرنے لگے، آپ اللہ تعالی سے ہمارے لیے دعا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے اٹھائے، حال یہ تھا کہ ہم بادل کا ایک ٹکڑا بھی اس سے پہلے آسمان پر نہیں دیکھ رہے تھے، قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابھی آپ دست مبارک نیچے نہیں لائے تھے کہ بادل پہاڑ کی مانند امنڈ کر آ گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر شریف سے اترے نہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک سے بارش کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو وہ بارش اس دن بھی برسی اور اس کے دوسرے دن، تیسرے دن اور چوتھے دن بھی، یہاں تک کہ دوسرا جمعہ آ گیا۔ پھر وہی اعرابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مکانات گرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک دعا کے لیے اٹھائے اور کہا، اللہم حوالینہ ولا علینا، اے خدا ارد گرد برسے اور ہم پر، ارد گرد برسے اور ہم پر نہ برسے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابر کے جس جانب دست اقدس سے اشارہ فرماتے بادل پھٹتا جاتا تھا، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ خشک زمین کی مانند ہو گیا اور چاروں طرف صحرا کے ندی نالوں میں بارش 1 ماہ تک ہوتی رہی، اور جدھر سے کوئی آدمی آتا یہی کہتا، ایسی عمدہ بارش کبھی نہیں ہوئی۔ اس حدیث کی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کئی سندیں ہیں۔
بحقی و ابن عساکر نے بطریق مسلم الملائی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم ہم آپ کے حضور اس حال میں آئے کہ ہمارے اونٹوں کی آوازیں نہیں نکلتی، نہ ہمارے بچوں میں رونے کی سکت رہی ہے، اور یہ اشعار کہے: آتیناک بالعذر آتدمی لشاتها وقد شغلت الصبی عن الطفل وعلکی بکفیہ الصبیع استکان من الجوع ضعفاء ما يمر وما يحلی ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سب الحنزل القانی والعلهر الغسل وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل۔ یعنی ہم اس حال میں آپ کے حضور آئے کہ کنواری لڑکیوں کے تالو خشک ہیں اور بچوں کی مائیں اپنے بچوں سے مایوس ہیں، اور بچے بھوک کی ناتوانی میں ہاتھوں سے اپنے منہ میں ہر کڑوی یا میٹھی چیز کو ڈال لیتے ہیں، اور ہم میں سے کسی کے پاس خوراک کی قسم سے کچھ نہیں رہا ہے جسے کھائیں بجز عام اندرائن پھل اور فرومایا البس کے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ ہم آپ کے حضور ہوں، اور انسان بجز رسولوں کے دربار کے کہاں جا سکتے ہیں۔ یہ حال زار سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر تشریف لائے اور آسمان کی جانب دست اقدس اٹھا کر دعا کی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریئا قد غد طبق عاجل غیر رائت نافع غیر دار تملأ به الدرع وتنبت به الزرع وتحیی به الارض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ خدا کی قسم دست اقدس ابھی سینے تک نہیں آئے تھے کہ موسلا دھار بارش برسنے لگی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے لوگوں نے آ کر فریاد کی، یا رسول اللہ ہم غرق ہو گئے، ہم غرق ہو گئے۔ اس وقت آپ نے دست اقدس آسمان کی جانب اٹھائے اور کہا، اللہم حولینا ولا علینا، تو اسی وقت مدینے سے بادل چھٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تبسم فرمایا کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ در، یعنی اللہ ہی کی بڑی شان ہے، کاش ابو طالب زندہ ہوتے تو یہ حال دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، گویا آپ ان کا یہ شعر مراد لے رہے ہیں، وَأَبْيَدَ يَسْتَقِي عَنْ عَمَامَ بِوَجْهِ ثَمَانَ الْيَتَامَ عِصْمَةَ الْأَرَامِلِ۔ بنی کنانہ کے ایک شخص نے نعتیہ اشعار پڑھے، پھر بنی کنانہ کا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، لک الحمد والحمد من الشکر سقینا بوجہ بنی المطر دعا اللہ خالقہ دعوى الیہ واشخص منہ البصر اغاث به اللہ علی مدر وهذا العیان لذاک الخبر وكان كما قاله عما ابو طالب ابید ذو غدر فلم تك إلا ككف الردى أو أسرى حتى راني الدرر به الله يسقي ثوب الغمام ومن يغفر الله يلقي الغير۔ اے خدا تیری ہی ثنا ہے اور ہر اس شخص کی طرف سے حمد جس نے تیرا شکر کیا، تو تو نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے تاباں کے صدقے میں بارش سے سیراب کیا۔ حضور نے اللہ تعالی سے جو آپ کا خالق ہے دعا کی اور اس کی جانب نظریں اٹھائیں۔ اللہ تعالی حضور کے طفیل مضر قبیلے کی فریاد کو پہنچا، وہ خبر شنیدہ تھی اور یہ عینی مشاہدہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا جس طرح حضور کے چچا ابو طالب نے کہا کہ آپ ایسے حسین و جمیل ہیں کہ آپ کے چہرے سے بادل پانی لیتا ہو جتنی دیر میں چادر بدن سے لپیٹی جاتی ہے۔ یہ واقعہ اس سے بھی کم مدت میں ہو گیا، یہاں تک کہ ہم نے موتیوں کو برستا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل بارش برساتا ہے، اور جو اللہ کا انکار کرتا ہے وہ غیر حالت میں پڑا رہے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سن کر فرمایا، اگر کوئی شاعر عمدہ کلام کہہ سکتا ہے تو واقعتاً تم نے اچھا کلام کہا۔ بحقی و ابو نعیم نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت مسجد میں کھڑے ہوئے اور 3 تکبیریں کہیں، پھر 3 مرتبہ یہ دعا کی، اللہم اسقنا، اللہم ارزقنا وسمنا وولینا وشحما ولحما، اے خدا ہمیں بارش سے سیراب کر، اے خدا ہمیں گھی، دودھ، چربی اور گوشت عطا فرما۔ ہم نے اس سے پہلے آسمان پر کوئی ابر کا نشان نہ دیکھا، پھر ہوا و غبار اٹھا اور وہ مجتمع ہو کر بادل بنا اور خوب زور کی بارش ہونے لگی اور اہل بازار فریاد کرنے لگے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور راستوں میں پانی بہنے لگا، تو میں نے دودھ، گھی، چربی اور گوشت کی کثرت میں اس سے زیادہ کوئی سال نہ دیکھا۔ یہ چیزیں راستے میں موجود ہوتیں مگر خریدنے والا کوئی نہ ہوتا۔ ابو نعیم نے ربیع بنت معوذ بن افرا رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے ایک سفر میں بیٹھے ہوئے تھے، جب لوگوں کو پانی کی ضرورت لاحق ہوئی تو انہوں نے قافلے میں پانی کو تلاش کیا مگر پانی نہ ملا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بارش ہوئی، یہاں تک کہ سب نے پیا اور پانی بھرا۔ بحقی و ابو نعیم نے بطریق ابن المسیب ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ممبر شریف پر خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے فرمایا، اللہم اسقنا۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھجوریں کھلیانوں میں پڑی ہیں۔ حضور نے دعا کی، اللہم اسقنا، یہاں تک کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ برہنہ اٹھے اور اپنی تہبند و چادر سے کھلیانوں کے سوراخوں کو بند کرنے لگے، باوجود یہ کہ ہم آسمان میں بادل کا نشان نہ دیکھ رہے تھے۔ پھر بادل گرجا اور خوب بارش ہوئی۔ انصار نے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے گرد کھڑے ہو کر کہا، اے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، آسمان سے بادل ہرگز نہ چھٹیں گے یہاں تک کہ تم وہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور برہنہ ہو کر اپنی چادر سے کھلیانوں کے سوراخوں کو بند کرنے لگے، پھر بادل کھل گیا۔ ابو نعیم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے بارش کے قحط کی شکایت کی تو آپ عیدگاہ تشریف لائے اور ممبر پر تشریف رکھ کر دست اقدس دعا کے لیے اتنے بلند کیے کہ بغل شریف کی سفیدی نظر آنے لگی اور اللہ تعالیٰ نے ابر بھیجا اور گرج و چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد نبوی شریف سے واپس تشریف نہ لائے تھے کہ پانی راستوں میں بہنے لگا۔ اس وقت فرمایا، اشہد اللہ علی کل شیء قدیر وانی عبد اللہ رسولہ۔ ابن ماجہ و بحقی نے کعب بن مرہ رضی اللہ عنہ سے یا مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضر کے خلاف دعا کی تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آیا، اس نے کہا آپ کی قوم ہلاک ہو گئی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم اسقنا غیثا مغیثا قد طبق مریعانا فما غیر دارع جلا غیر رائث۔ اس کے بعد ہم نے جمعہ بھی نہ گزارا کہ ہم پر خوب بارش ہوئی۔ پھر وہ لوگ آئے اور بارش کی کثرت کی شکایت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ مکانات گرنے لگے ہیں، تو آپ نے دعا کی اللہم حو علینا ولا علینا، تو بارش دائیں بائیں سے پھٹ گیا۔
ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک اعرابی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہوں جن کے جانوروں کے لیے چارہ نہیں ہے اور اب وہ اپنے جانوروں کو روک نہیں سکتے، تو ان کی فراخی کے لیے دعا کیجیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور دعا کی کہ اللہم اسقنا غیث مغیث مریع طبق مریع قد غد قاء جلا غیر رائت۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے، پھر جس طرف سے بھی آدمی آتے یہی کہتے کہ ہماری زمین سرسبز ہو گئی۔ بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں اکثر اوقات شاعر کے شعر کو یاد کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ طابع کو دیکھا کرتا تھا جبکہ آپ ممبر پر بارش کی دعا کرتے اور ابھی آپ ممبر سے نہ اترتے کہ پرنالوں سے پانی بہنے لگتا تھا۔ وہ شاعر کا شعر یہ ہے، وَأَبْيَدْ يَسْتَقِ الْغَمَامَ بِوَجْهِ ثَمَالَ الْيَتَامَ عصمت الارامل۔ خطابی نے غریب الحدیث میں اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگ قحط زدہ ہوئے تو آپ شہر مدینہ منورہ سے بقیع الغرقد سیاہ عمامہ باندھے جس کا ایک گوشہ آپ کے سامنے اور دوسرا گوشہ پشت اقدس پر دونوں شانوں کے درمیان تھا، تیر کمان آویزاں کیے تشریف لے گئے اور روبہ بقبلہ ہو کر تکبیر کہہ کر صحابہ کرام کو 2 رکعت پڑھائی اور دونوں رکعتوں میں قرأت جہر کی، پھر پہلی رکعت میں سورہ اذا الشمس کورت اور دوسری رکعت میں سورہ الضحیٰ پڑھی۔ نماز کے بعد اپنی چادر شریف کو پلٹا تاکہ قحط سالی فراخ حالی سے بدل جائے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی اور دست اقدس اٹھا کر یہ دعا مانگی، اللہم داحت بلادنا وغبرت ارضنا وہامت دوابنا، اللہم منزل البرکات من اماکنها وناشر الرحمة من معادنها بالغیث المستغیث انت المستغفر من الالمام فنستغفرك للجماعة من ذنوبنا ونتوب إليك من عظيم خطايانا، اللهم أرسل السماء علينا مدرارا وأكفنا مغزوراما تحت عرشك من حيث ينفعنا غيث مغيث وأرعى رائك ممر طبق أخصبا تصرى لنا به البنات وتكثر لنا باب البركات وتقبل به الخيرات، اللهم إنك قلت في كتابك وجعلنا من الماء كل شيء حي، اللهم لا أحياة لشيء خلق الماء الأبالم، اللهم وقد قنت الناس أو من قنت منهم ساء زنهم وهامت بهائمهم وأجت عجيج الشكل على الأولادها إذ جست عنا قطر السماء لذلك عزمها وذهب لحمها وذاب شحمها، اللهم ارحم آمين الآنتها وحنين الحانتها ومن لا يحمل رزقها غيرك، اللهم ارحم البهائم والحائمة والأنعام الصائمة والأطفال الصائمة، اللهم ارحم المشائخ الركعة والأطفال الردع والبهائم الردع، اللهم زدنا قوتا إلا قوتنا ولا تردنا محرومين إنك سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعا سے فراغت نہ پائی تھی کہ زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک شخص فکر مند ہو گیا کہ کس طرح اپنے گھر لوٹیں گے، تو اس بارش سے جانوروں نے زندگی پائی، زمین سرسبز ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہر شخص خوشحال ہو گیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی آل اطہار کے لیے دعا فرمانا۔ شیخین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوت، اے خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو اتنا ہی رزق دے جس سے حیات کا رشتہ قائم رکھ سکیں۔ امام بہقی نے فرمایا اسی دعا کا اثر ہے کہ آل پاک کو اس قدر رزق ملتا رہا ہے اور اسی پر انہوں نے قناعت کیا ہے۔ بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے پاس اس کے کھانے کے لیے بھیجا، انہوں نے اپنے یہاں سے بہت جستجو کی مگر کچھ کھانے کو ان کے یہاں نہ نکلا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، اے خدا میں تیرے فضل و رحمت کا تجھی سے خواہاں ہوں کیونکہ تیرے سوا کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ تو کسی نے بھنی ہوئی بکری ہدیہ میں بھیجی، حضور نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے اور ہم رحمت کے منتظر ہیں۔ بہقی نے واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے اس کی مانند حدیث روایت کی۔ اس میں ہے کہ بھنی ہوئی بکری اور روٹیاں ہدیہ میں کسی نے بھیجیں اور اسے تمام اہل صفہ نے کھایا یہاں تک کہ سب شکم سیر ہو گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و رحمت کو مانگا تھا تو یہ کھانا اس کے فضل سے ہے اور اپنی رحمت آخرت میں ہمارے لیے اپنے پاس ذخیرہ کر لی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمانا۔ طبرانی نے اوسط میں اور حاکم نے بسند حسن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سینے پر اپنا دست اقدس مار کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی جبکہ وہ اسلام لائے، اللہم اخرج ما فی صدر عمر فی غل و ابدلہ ایمانا، اے خدا عمر رضی اللہ عنہ کے سینے میں جو کدورت ہے اسے نکال دے اور اس کی جگہ ایمان کو بھر دے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے لیے دعا فرمانا۔ حاکم نے صحیح بتا کر اور بہقی و ابو نعیم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے۔ اس وقت میں یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اے خدا اگر میرا وقت آ گیا ہے تو مجھے راحت کے ساتھ اٹھا لے اور اگر میرے وقت میں دیر ہے تو یہ تکلیف مجھ سے دور کر دے اور اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے صبر عطا فرما۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم اشفہ اللہم عافہ، اے خدا انہیں شفا دے، اے خدا انہیں عافیت دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو، تو میں اٹھ گیا اور اس کے بعد وہ درد مجھے پھر کبھی نہ ہوا۔ حاکم نے صحیح بتا کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت کے ہاں گیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بکری ذبح کی۔ اس وقت حضور نے فرمایا ضرور اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، پھر فرمایا ضرور اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، پھر فرمایا ضرور ایک شخص اہل جنت میں سے آئے گا، اللہم ان شئت جعلتہ علی، اے خدا اگر تو چاہے تو وہ آنے والا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہو۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمانا۔ بہقی نے قیس بن ابو حازم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے خدا سعد رضی اللہ عنہ کی دعا کو قبول فرما، جب تجھ سے یہ دعا مانگیں تو جب بھی دعا مانگتے تو ان کی دعا ضرور مقبول ہوتی۔ اور طبرانی نے اوسط میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی مانند حدیث روایت کی۔
ابن عساکر نے بطریق قیس بن ابی حازم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم سدد سہمہ واجب دعوتہ وحبہ، اے خدا سعد رضی اللہ عنہ کے تیر کو سیدھا رکھ اور ان کی دعا کو قبول کر اور انہیں اپنا محبوب بنا۔ شیخین اور بحقی نے بروایت عبد الملک بن عمیر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اہل کوفہ کے کچھ لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تفتیش احوال کے لیے کسی کو کوفہ بھیجا۔ اس نے کوفہ کی تمام مسجدوں میں گشت کی مگر کسی ایک نے بھی خیر کے سوا کوئی بات نہ کہی، یہاں تک کہ ایک مسجد میں وہ قاصد پہنچا تو ابو سعدہ نامی ایک آدمی نے کہا، سنو جب کہ تم نے ہمیں قسم دی ہے تو میں بتاتا ہوں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ تقسیم مساوات نہیں برتتے اور نہ وہ لشکر کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں اور نہ مقدمات میں عدل و انصاف کرتے ہیں۔ یہ بیان سن کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اللہم ان کان کاذب فاتل عمرہ واتل فقرہ واردہ للفتن، اے خدا اگر یہ کہنے والا آدمی جھوٹا ہے تو اس کی عمر کو طویل کر اور اس کی محتاجی کو بڑھا دے اور اسے فتنوں کا نشانہ بنا دے۔ ابن عمیر نے کہا کہ میں نے شخص کو دیکھا ہے، وہ شخص بڑھاپے کی اس حد تک پہنچا کہ اس کی بھویں اس کی آنکھوں پر بڑھاپے کی وجہ سے آ پڑی تھیں اور وہ محتاج ہو گیا تھا اور وہ راستے میں نوعمر لڑکیوں کو پکڑ کر چپٹاتا تھا۔ جب کوئی اس سے پوچھتا کہ یہ تیرا کیا حال ہوا ہے تو وہ کہتا میں شیخ کبیر اور آفت زدہ مفتون ہوں، مجھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بددعا پڑی ہے۔ ابن عساکر نے بطری کے مصعب بن سعد سے روایت کی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے پوچھا، میں تمہارے لیے کیسا امیر ثابت ہوا ہوں؟ اس پر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، خدا شاہد ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کا حال یہ ہے کہ آپ نہ تو رعایا کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور نہ تقسیم میں مساوات رکھتے ہیں اور نہ لشکر کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کی، کہا اے خدا اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کی نور بصارت کو چوپٹ کر دے اور اس کی محتاجی کو بعجلت لے آ اور اس کی عمر دراز کر اور اسے فتنوں کا نشانہ بنا دے۔ چنانچہ وہ اندھا ہو کر مرا۔ محتاجی کا حال یہ تھا کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگتا تھا اور مختار کذاب کا فتنہ اسے پہنچا اور وہ اس فتنے میں مارا گیا۔ طبرانی اور ابو نعیم اور ابن عساکر نے قبیصہ بن جابر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ہجو کی۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی کہ اے خدا اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے جس طرح تو چاہے مجھے محفوظ رکھ۔ چنانچہ اس شخص کو جنگ قادسیہ میں تیر لگا جس سے اس کی زبان اور اس کا ہاتھ کٹ گیا اور وہ ایک بات بھی نہ کر سکا، یہاں تک کہ کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ ابن ابی دنیا نے کتاب مجابی الدعوہ میں اور ابن عساکر نے مغیرہ سے انہوں نے اپنی والدہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک عورت بچوں جیسے قد کی تھی، لوگوں نے بتایا یہ سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، میں نے بچپن میں ان کے وضو کے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ اس پر انہوں نے دعا کی، ید اللہ قرنک، اللہ تعالی تیرے زمانے کو ضائع کر دے، تو وہ اب تک نہ بڑھی اور نہ جوان ہوئی۔ ابن ابی دنیا نے اور ابن عساکر نے مینا مولا عبد الرحمن بن عوف سے روایت کی کہ ایک عورت حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو ادھر سے جھانکا کرتی تھی اور وہ اسے منع کیا کرتے تھے مگر وہ باز نہ آتی تھی۔ ایک دن اس نے جھانکا تو فرمایا شاہ وجہک، تو اس کا چہرہ لوٹ گیا۔ حاکم نے حضرت قیس سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو گالی دی۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی، اللہم ان ھذا
واختم وليا من أوليائك فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك. یعنی اے خدا اس شخص کو تیرے ایک ولی اے خدا اس شخص نے تیرے ایک ولی مقرب کو گالی دی ہے، یہ مجمع جانے نہ پائے کہ تمام لوگ تیری قدرت کو دیکھ لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجمع کو متفرق ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا مظاہرہ اس طرح کرایا کہ اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا اور اس نے اس کو سر کے بل پتھروں پر دے مارا اور اس کا دماغ پاش پاش ہو گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ حاکم نے مصعب بن سعد سے روایت کی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک شخص پر بد دعا کی تو اس کے پاس اونٹنی آئی اور اس نے اسے ہلاک کر دیا۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے غلام آزاد کر کے عہد کیا کہ آئندہ کسی کو بد دعا نہ دوں گا۔ حاکم نے ابن المسیب سے روایت کی کہ مروان نے کہا یہ ہمارا مال ہے، ہم جس کو چاہیں دیں۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ میں بد دعا کر دوں؟ یہ دیکھ کر مروان اچھل کر آیا اور ان کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا اے ابا اسحاق، میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں آپ بد دعا نہ کریں، بلا شبہ یہ مال اللہ تعالی ہی کا ہے۔ بحقی اور بن عساکر نے یحییٰ بن عبد الرحمن بن لبیبہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دعا کی اور کہا کہ اے رب میری اولاد کمسن ہے، میری عمر اتنی بڑھا کہ وہ بالغ ہو جائیں، چنانچہ ان کی موت ان سے 20 سال دور رہی۔ طبرانی نے عامر بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اسے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کو برا کہتا پایا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے کہا تو ان لوگوں کو برا کہتا ہے جن کے لیے اللہ تعالی کی جانب سے وہ سبقت ہے، وہ سبقت ان کے لیے اس نے مقرر کر رکھی ہے۔ خدا کی قسم اگر تو ان حضرات کو برا کہنے سے زبان کو بند نہ رکھے گا تو میں تجھ پر اللہ تعالی سے بد دعا کروں گا۔ یہ سن کر اس نے کہا آپ مجھے ایسا ڈراتے ہیں کہ گویا نبی ہیں۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اے خدا یہ شخص ایسے حضرات کو برا کہتا ہے جن کے لیے میری جانب سے وہ سبقت ہے جو تو نے ان کے لیے مقرر کر رکھی ہے، تو آج ہی اس کا بدلہ دے دے۔ تو ایک اونٹنی آئی، لوگوں نے اونٹنی کو راستہ دے دیا اور اس اونٹنی نے شخص کو کچل ڈالا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا اے ابو اسحاق اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے دعا فرمانا۔ ابن مندہ و ابن عساکر نے یزید بن ابی مریم سے انہوں نے اپنے والد مالک بن ربیعہ سلولی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا کی کہ ان کی اولاد میں برکت ہو، تو ان کے 80 لڑکے پیدا ہوئے۔ بحقی نے عبداللہ بن عتبہ کی ام ولد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں اپنے آقا عبداللہ بن عتبہ سے پوچھا کیا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے کہا مجھے یہ بات خوب یاد ہے کہ میں 5 یا 6 برس کا بچہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور میرے لیے اور میری اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دعا کا اثر یہ پہچانتے ہیں کہ ہم بوڑھے نہیں ہوئے۔ بحقی و ابو نعیم نے بطریق یعلا بن اشدق روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے اس نابغہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے جو بنی جعدہ کا نابغہ رضی اللہ عنہ تھا، وہ کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اپنا شعر سنایا تو حضور نے فرمایا تم نے اچھا شعر کہا ہے، لا یفدد اللہ فاک، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو بے رونق نہ کرے۔ تو میں نے اس نابغہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، وہ 100
سال سے زیادہ کی عمر کا تھا مگر اس کا ایک دانت بھی نہ گرا تھا۔ اس کے بعد بیہقی نے نابغہ رضی اللہ عنہ سے ایک سند کے ساتھ روایت کی ہے اور اسی سے ابن ابل اسامہ سے ایک اور سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ اس میں ہے کہ نابغہ رضی اللہ عنہ دانتوں میں احسن الناس تھا۔ جب اس کا کوئی دانت گرتا تو دوسرا دانت اس کی جگہ نمودار ہو جاتا تھا۔ اور ابن السکن نے نابغہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور سند کے ساتھ روایت کی۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے نابغہ رضی اللہ عنہ کے دانت برف سے زیادہ سفید چمکدار میں نے دیکھے ہیں۔ طبرانی نے مسند الشامیین میں اور ابن مندہ دماوردی نے المعرفہ میں حضرت ابن عائذ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ثابت رضی اللہ عنہ بن یزید نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاؤں میں لنگ ہے، وہ زمین کو نہیں لگتا۔ حضور نے میرے لیے دعا کی اور میں اچھا ہو گیا اور وہ پاؤں دوسرے پاؤں کے برابر ہو کر زمین سے لگنے لگا۔ ابو نعیم نے ضباعہ رضی اللہ عنہ بنت زبیر سے روایت کی کہ ضباعہ رضی اللہ عنہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن مقداد رضی اللہ عنہ کسی کام سے بقی تشریف لے گئے اور وہ ایک ویران جگہ میں پہنچے اور ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اچانک ایک چوہا سوراخ سے دینار نکال کر لایا اور ایک ایک کر کے دینار برابر لاتا رہا، یہاں تک کہ 17 جمع ہو گئے اور وہ ان تمام دیناروں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ تم نے سوراخ میں اپنا ہاتھ ڈالا تھا؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا، تم پر اس کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے برکت عطا فرمائے۔ ضباعہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ان دیناروں کا آخری دینار ختم نہیں ہوا کہ میں نے دیکھا کہ مقداد رضی اللہ عنہ کا گھر عمدہ چاندی سے بھر گیا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی مسند میں اور ابو نعیم و ابن عساکر نے عامر رضی اللہ عنہ بن حمق سے روایت کی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا تو آپ نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی، اے خدا اس کے شباب کو قائم رکھ۔ تو ان پر سال گزر گئے مگر ایک بال تک سفید دکھائی نہ دیا۔ طبرانی نے ابو صبرہ سے روایت کی کہ ان کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اولاد کے لیے دعا فرمائی تو وہ اب تک اپنی اولاد میں بزرگ ہیں۔ طبرانی نے زمرہ رضی اللہ عنہ بن ثعلبہ بہزی سے روایت کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے شہادت کی اللہ سے دعا کیجیے۔ تو حضور نے دعا فرمائی، اللہم انی احرم دم ابن ثعلبہ علی المشرکین، اے خدا میں ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے خون کو مشرکوں پر حرام کرتا ہوں۔ تو انہوں نے طویل عمر پائی اور ہمیشہ کافروں پر حملہ کرتے اور ان کی صفوں کو چیر ڈالتے مگر پھر صحیح و سلامت واپس آ جاتے رہے۔ بیہقی نے بسند مجہول حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نے چھینک لی تو اس یہودی نے یرحمک اللہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہداک اللہ، بالآخر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ ابن سعد نے بروایت عبد الحمید بن سلمہ ان کے والد سے، انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ ان کے والدین نے ان کے بارے میں جھگڑا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ لے گئے۔ ان کے والدین میں سے ایک کافر تھا اور ایک مسلمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا کہ جس کے پاس رہنا چاہے چلا جائے، تو وہ کافر کی طرف متوجہ ہوا۔ حضور نے دعا فرمائی کہ اے خدا اس کی رہنمائی کر۔ پھر وہ مسلمان کی طرف متوجہ ہوا اور حضور نے مسلمان کے حق میں اس کا فیصلہ کر دیا۔
امام احمد و بحقی نے شعب الایمان میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ یہ سن کر اس کی قوم کے لوگوں نے جھڑکا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آؤ، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ فرمایا کیا تم اپنی ماں کے لیے زنا کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے، خدا کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہ کروں گا۔ فرمایا لوگ بھی پسند نہ کریں گے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی سے کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، خدا مجھے آپ پر قربان کرے، خدا کی قسم میں یہ بھی ہرگز پسند نہ کروں گا۔ فرمایا لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیٹیوں سے زنا کیا جائے۔ پھر فرمایا کیا تم پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری بہن سے زنا کرے؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسی طرح پسند کرتے ہیں کہ ان کی بہنوں سے زنا کیا جائے، کیا تم اپنی پھوپھی کے لیے زنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا خدا کی قسم ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے۔ فرمایا لوگ بھی اسی طرح پسند نہیں کرتے کہ پھوپھیوں سے زنا کرے۔ پھر فرمایا کیا تم پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری خالہ سے زنا کرے؟ اس نے کہا خدا کی قسم ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے۔ فرمایا اسی طرح لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی خالاؤں سے زنا کیا جائے۔ راوی نے کہا کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس کے سینے پر رکھا اور دعا فرمائی کہ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ، اے خدا اس کے گناہ کو بخش دے، اس کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ رکھ۔ تو اس کے بعد وہ جوان کسی کی طرف ملتفت نہ ہوا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمانا۔ بحقی نے سلیمان بن سرد سے روایت کی کہ ابی رضی اللہ عنہ بن کعب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے دو شخصوں کو لائے جو قرأت میں اختلاف رکھتے تھے، اور ہر ایک یہی کہتا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی قرأت سنی اور فرمایا دونوں نے اچھا پڑھا۔ ابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سن کر میرے دل میں ایسا شک واقع ہوا جو زمانہ جاہلیت کے شک سے زیادہ شدید تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر دست اقدس رکھا اور فرمایا اللہم اذہب عنہ الشیطان، اے خدا اس سے شیطانی وسوسہ دور کر دے۔ تو میں خشیت الہی سے پسینہ پسینہ ہو گیا، گویا میں اللہ کی طرف خوفزدہ ہو کر دیکھ رہا تھا۔ حضرت بن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا فرمانا۔ شیخین نے حضرت بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے خدا اس کو دین میں فقاہت عطا فرما۔ اور اس روایت کو حاکم نے نقل کیا، اور بحقی و ابو نعیم نے انہی سے دوسری سند کے ساتھ روایت کر کے زیادہ کیا کہ وہ علم تعویل اور اسے تفسیر کا علم عطا فرما۔ امام احمد و ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر دست اقدس پھیر کر مجھے حکمت کی دعا دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے ہمیشہ میری دستگیری کی۔ ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہم اعطاہ الحکمہ وعلمہ التاویل
وعلمہ التاویل۔ حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دیتے ہوئے فرمایا، اے خدا اسے قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ ابن عدی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دعا دی کہ اے خدا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو برکت دے اور اس سے علم کو پھیلا۔ شیخین نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دیتے ہوئے فرمایا، اے خدا انس رضی اللہ عنہ کے مال و اولاد میں کثرت دے اور جو تو رزق انہیں عطا فرمائے اس میں انہیں برکت دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میرے مال میں بہت کثرت ہوئی اور میرے بیٹوں اور پوتوں کی تعداد 100 تک پہنچی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے میری بیٹی آمنہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بصرہ میں حجاج کے آنے تک میرے صلب سے 129 اولاد دفن کی گئی۔ بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اے خدا ان کی عمر زیادہ کر اور ان کے مال میں کثرت دے اور انہیں بخش دے۔ ترمذی اور بیہقی نے ابو العالیہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل لاتا تھا اور اس باغ میں ایک خاص قسم کی بو تھی جس سے مشک کی مانند خوشبو مہکتی تھی۔ بیہقی نے حمید سے روایت کی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر 99 سال ہوئی اور وہ 91 ہجری میں فوت ہوئے۔ ابن سعد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی کہ اے خدا ان کے مال میں کثرت دے اور ان کی عمر میں زیادتی کر اور انہیں بخش دے، تو میں نے 102 اپنی صلبی اولاد کو دفن کیا ہے اور میرے پھل سال میں 2 مرتبہ آیا کرتے تھے اور میں اتنا جیا کہ میں اپنی زندگی سے اکتا گیا، اب میں چوتھی دعائے مغفرت کا امیدوار ہوں۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے لیے اور میری اولاد کے لیے اور مال کے لیے دعا فرمائی اسے میں خوب پہچانتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا۔ مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا، روئے زمین پر کوئی مومن مرد و عورت ایسا نہیں ہے جو مجھ سے محبت نہ رکھتا ہو۔ راوی نے پوچھا، آپ کو اس کا علم کیسے ہے؟ فرمایا، واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کو سلام کی دعوت دیتا تھا، اسلام کی دعوت دیتا تھا، مگر وہ انکار کرتی تھیں۔ اس پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کو اسلام کی ہدایت نصیب فرمائے۔ تو حضور نے دعا فرمائی۔ پھر میں گھر واپس گیا تو میرے داخل ہوتے ہی میری والدہ نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور میرا حال یہ تھا کہ میں خوشی سے رو رہا تھا جیسا کہ میں ان کے انکار کے غم میں رویا کرتا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دی اور وہ اسلام لے آئی۔ اب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ وہ مجھ کو اور میری والدہ کو تمام مسلمانوں کے نزدیک محبوب بنا دے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے خدا اپنے اس بندے کو اور اس کی ماں کو اپنے تمام مسلمان بندوں کے نزدیک محبوب کر دے اور ان سب کی محبت ان دونوں کے دلوں میں پیدا کر دے۔ اس دعا کی برکت سے روئے زمین پر کوئی مومن مرد و عورت ایسا نہیں ہے جو مجھے محبوب نہ رکھتا ہو اور میں اسے محبوب نہ رکھتا ہوں۔
حاکم نے محمد بن قیس بن مخرمہ سے روایت کی کہ زید رضی اللہ عنہ بن ثابت کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ان سے کوئی سوال کیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا، تم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دامن کو مضبوط تھام لو، کیونکہ میں اور وہ اور ایک اور شخص مسجد میں دعا مانگ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، میں اور میرا رفیق دعا مانگ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعاؤں پر آمین فرما رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی اور کہا، اے خدا، میں بھی تجھ سے وہی دعا مانگتا ہوں جو میرے دو رفیقوں نے تجھ سے مانگی ہے، اور میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو کبھی نہ بھولے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بھی ایسا ہی علم مانگتے ہیں جو کبھی نہ بھولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں پر تمہارا وہی رفیق یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سبقت لے جا چکے ہیں۔ چند اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے دعائیں مانگنا فرمانا۔ بخاری نے جعد بن عبد الرحمن سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت صائب رضی اللہ عنہ بن یزید 94 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ وہ چاق و چوبند اور معتدل الاحوال تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میری سماع و بصارت نے میری مدد نہیں کی، بلکہ یہ کمال و اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ہے۔ شیخین نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ ابن سعد و بیہقی نے دوسری سند کے ساتھ روایت کی، اس میں زیادہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنا یہ حال دیکھا ہے کہ اگر میں پتھر بھی اٹھاتا تو میں اس کی توقع رکھتا تھا کہ اس کے نیچے سونا یا چاندی میں حاصل کروں گا۔ بیہقی و ابو نعیم نے عروہ رضی اللہ عنہ بارقی سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خرید و فروخت میں برکت کی دعا فرمائی، تو اگر وہ مٹی بھی خریدتے تھے تو اس میں انہیں نفع ہوتا تھا۔ ابو نعیم نے عروہ رضی اللہ عنہ بارقی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں برکت دے، تو میں کچھ بھی خریدتا مجھے اس میں ضرور نفع ہوتا تھا۔ ابو نعیم نے انہی سے ایک اور سند کے ساتھ روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی، بارک اللہ لک فی صفقتہ یمینک۔ تو میں مدینہ طیبہ کے بازار کناسہ میں کھڑا ہوتا تو بغیر 40,000 نفع کمائے اپنے گھر نہیں واپس آتا تھا۔ ابن ابی شیبہ، ابو یعلا اور بیہقی نے بسند حسن عمر رضی اللہ عنہ بن حریت سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ کھیل کود میں کچھ فروخت کر رہے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے خدا ان کی تجارت میں اسے برکت دے۔ شیخین نے بطریق اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک فرزند بیمار ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس وقت گھر سے باہر تھے۔ جب ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ وہ بچہ فوت ہو گیا ہے تو اسے نہلا دھلا کر مکان کے گوشے میں لٹا دیا۔ جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے بچے کی بابت پوچھا۔ اہلیہ نے کہا کہ اس کے سانس کو سکون ہے اور میں امید رکھتی ہوں کہ وہ آرام میں ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے گمان کیا کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں، پھر انہوں نے رات بسر کی۔ جب صبح غسل کر کے باہر جانے کا ارادہ کیا تو اہلیہ نے انہیں بتایا کہ وہ بچہ فوت ہو گیا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی
کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ کے واقعہ گزرا تھا عرض کیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقین ہے کہ اللہ تعالی تم دونوں کی آج رات میں تمہارے لیے برکت عطا فرمائے۔ سفیان نے بیان کیا کہ ایک انصاری شخص نے بتایا، اس کے بعد ان دونوں سے 9 اولادیں ہوئیں اور وہ سب کے سب قرآن کے قاری و عالم ہوئے۔ بیہقی نے بطریق ثابت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے ام سلیم رضی اللہ عنہ کا ایک بچہ تھا، وہ فوت ہو گیا تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر ایک گوشے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اندر آئے اور انہوں نے پوچھا، میرے بیٹے نے رات کیسی گزاری؟ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا، وہ سکون کی حالت میں ہے۔ پھر انہوں نے رات کا کھانا کھایا۔ اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا، اگر کوئی شخص تمہیں کوئی چیز عاریتاً دے پھر وہ شخص تم سے وہ چیز لے لے تو کیا تم اس پر جزا و فضا کرو گے؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالی نے تمہیں بیٹا عاریتاً دیا تھا اور اس نے اسے تم سے لے لیا ہے۔ پھر دوسرے دن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور ام سلیم رضی اللہ عنہ کی بات حضور سے بیان کی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسی رات ام سلیم سے صحبت کی تھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی آج رات میں تمہیں برکت دے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے وہ بچہ جنا جس کا نام عبداللہ رکھا۔ لوگوں نے بیان کیا وہ عبداللہ اپنے زمانے میں خیر الناس تھے۔ ابن سعد نے اس کی مانند روایت کی اور کہا کہ انصار میں نشو و نما میں اس سے افضل کوئی بچہ نہ تھا۔ اور بیہقی نے بطریق زیادہ نمیری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل روایت کی اور اتنا زیادہ بیان کیا کہ وہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا تو آپ نے کوئی چیز منہ مبارک میں چبا کر اس کے تالو سے لگائی اور پیشانی پر دست اقدس پھیر کر اس کا نام عبداللہ رکھا۔ حضور کے دست اقدس پھیرنے کی جگہ ان کے چہرے میں چاند کی مانند چمکتا تھا۔ بخاری نے ابو عقیل سے روایت کی کہ وہ اپنے دادا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بازار غلہ خریدنے جایا کرتے تھے تو انہیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر ملا کرتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک کر لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ اور وہ ان کو شریک کر لیا کرتے تھے اور اکثر سالم اونٹ جیسا بھی نفع میں لے لیا کرتے اور اپنے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ ابن سعد نے بطریق ابو حسین مدینے کے ایک بزرگ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم رضی اللہ عنہ بن حزام کو 1 دینار دے کر قربانی کا جانور خریدنے بھیجا۔ وہ جانور لے کر آ رہے تھے کہ ایک خریدار مل گیا اور اس کے ہاتھ 2 دینار کا فروخت کر دیا۔ پھر 1 دینار سے جانور خرید کر لائے اور وہ جانور اور 1 دینار حضور کو پیش کیا۔ اس وقت حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں انہیں برکت دے۔ ابن سعد نے حکیم سے روایت کی کہ وہ تجارت میں نصیب ور شخص تھے، وہ جو خریدتے اس میں ضرور نفع ہوتا۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ابن ابی اسامہ نے اور ابو یعلا و ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدا، جس طرح تو نے ابتدا میں قریش کو عذاب کا مزہ چکھایا، اسی طرح انہیں آخر میں بخشش کا مزہ چکھا۔ طیالسی ابو نعیم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدا، ابتدا میں تو نے قریش کو عذاب و خواری کا مزہ چکھایا، اب ان کو آخر میں بخشش و کرم کا مزہ چکھا۔
ابو الفرج اصبہانی نے الاغانی میں فرمایا میں نے ایک کتاب میں عبداللہ بن شبیب سے، انہوں نے زبیر بن بکار سے، انہوں نے حمید بن محمد بن عبد العزیز زہری سے، انہوں نے اپنے بھائی ابراہیم بن محمد سے روایت پائی ہے، انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہیر رضی اللہ عنہ بن ابو سلمہ کی طرف دیکھا، اس کی عمر اس وقت 100 سال کی تھی۔ پھر حضور نے فرمایا اللہم اعذنی من شیطانی، اے خدا اس کی شیطانیت سے مجھے پناہ میں رکھ، تو اس نے مرتے دم تک کوئی شعر نہ کہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ ابن سعد نے کہا کہ خالد رضی اللہ عنہ بن اسید بن ابو العیس میں بہت زیادہ خودی تھی۔ پھر جب وہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا اے خدا اس کی خودی کو اور زیادہ کر دے، تو اس کے بعد آج تک ان کی اولاد میں خودی موجود ہے۔ ابن ابی شیبہ نے المصنف میں یزید بن نمر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک شخص سرین کے بل بیٹھا دیکھا، اس نے بتایا کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے جبکہ آپ نماز پڑھا رہے تھے اپنے گدھے پر سوار گزرا تھا، حضور نے فرمایا اے خدا اس کی ٹانگیں توڑ دے، تو اس کے بعد کبھی گدھے پر سوار ہو کر نہ چل سکا۔